بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج میں آپ کے سامنے لاتا ہوں حج کی فرضیت اور حج کی فضیلت۔ حج یہ بھی اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے، جس طرح روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر حج فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل و عیال کے مصارف واپسی تک برداشت کر سکتا ہو۔ حج کی فرضیت قرآن کریم سے سورۃ آل عمران آیت نمبر 97، جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کے گھر کا حج کریں، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کی فرضیت پر احادیث نبوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم سے یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ تب آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم کر نہیں سکتے تھے۔ پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ یہ روایت بھی مسلم شریف سے میں نے پڑھی ہے۔ اور تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، حج مقبول۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا، جس شخص نے معاذ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے، فرمایا یہ بندہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بہت ساری روایات آئی ہیں حج کی فرضیت اور حج کی فضیلت کے متعلق۔ اب ذرا حج کے شرائط کو بھی جان لیجئے۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 استطاعت یعنی قدرت رکھتا ہو، نمبر 6 حج کا وقت بھی ہو، نمبر 7 حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، نمبر 8 صحت مند ہو، نمبر 9 راستہ پرامن ہو۔ یہ تو ہیں مردوں کے لیے شرائط۔ عورتوں کے لیے بھی یہی شرائط ہیں، لیکن 2 شرطیں اس میں اضافہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عورت اگر حج پہ جا رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم ہو، یعنی شوہر ہو یا اس کا کوئی بھائی ہو، بیٹا ہو، اس طرح کا قریبی رشتہ دار ہو جو محرم ہو۔ نمبر 2 دوسری شرط یہ ہے کہ عورت عدت کی حالت میں نہیں جا سکتی۔ عدت کی حالت میں عورت حج پہ نہیں جا سکتی۔ یہ 2 شرطیں ہیں، مردوں سے بھی زیادہ ہیں۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ حج کے فرائض، نمبر 1 احرام، یعنی حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، کہ انسان احرام باندھ لے حج کی نیت سے اور پھر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب تک عرفات نہیں پہنچ سکا لیکن 10 ذی الحجہ کی صبح ہونے سے پہلے تک عرفات میں کسی وقت پہنچ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور تیسرا حج کا فرض ہے طواف زیارت، جو 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حج کے فرائض ہیں، اور بعض علماء نے حج کی سعی کو حج کے فرائض میں شمار کیا ہے، جبکہ اکثر علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، یعنی یہ صفا مروہ کی جو دوڑ کرتے ہیں۔ آگے ہیں حج کے واجبات، کیونکہ حاجی لوگ حج کے فرائض اور واجبات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ان چیزوں میں کمی کوتاہی ہوگی تو اس پر دم آئے گا۔ حج کا میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرے، یہ حج کی حد ہے۔ دوسرا واجب عرفہ کے دن آفتاب کے غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلے۔ اور تیسرا واجب عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزار کر صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک پہلے کچھ وقت کے لیے مزدلفہ میں وقوف کرے۔ نمبر 4 جمرات کو کنکریاں مارے۔ نمبر 5 قربانی کرے۔ اور یاد رکھیے یہ قربانی حج افراد میں نہیں ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو حج افراد اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں قربانی واجب نہیں ہے، نفل ویسے ہی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھٹا واجب یہ ہے کہ سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے۔ 7واں واجب یہ ہے صفا مروہ کی سعی کرے۔ 8واں یہ ہے کہ طواف وداع کرے۔ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوتا، جس کی تلافی دم سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو حج صحیح ہو جائے گا مگر دم لازم ہوگا۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ کے سامنے حج کی اقسام رکھوں گا۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔